بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر لائیو کالز کے ذریعے آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود علماء و مشائخ، روحانی شخصیات اور خانقاہوں سے وابستہ افراد جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، آپ کے مسائل کا جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل بتاتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں، وہ وظائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہوں یا پھر قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہوں۔ یعنی کہ اس پروگرام کے اندر آپ خالصتاً جو دینی معلومات ہوتی ہے اس کے مطابق، اسلام کے مطابق آپ کو جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ آپ یہاں سے جو بھی سیکھنے کو ملتے ہیں وہ اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہمارے علماء و مشائخ یہاں پر جب آپ کو وظائف بتاتے ہیں تو پھر ساتھ نماز کی تلقین کرتے ہیں، جو کہ بڑی خوش آئند ہوتی ہے۔ ناظرین، نماز پڑھنی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت جو موجود ہیں وہ بھی ممتاز مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ناظرین، ہم نے اکثر ہماری طبیعت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان اپنے طور پر اپنے مائنڈ کے مطابق تو اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور اخلاقی اعتبار سے وہ قابل مذمت ہوتی ہیں، وہ قابل تعریف نہیں ہوتی۔ ان کو علماء و مشائخ نے اور صوفیہ نے دل کی بیماریوں کا نام دیا ہے، اور دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، کچھ نے 40 بھی بتائی، 52 بھی بتائی، بہت ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ان بیماریوں کو ہم مکمل تو نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن آج ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے، وہ ہے غرور و تکبر۔ یہ انسان آج کے دور کے اندر، اور ویسے بھی یہ نیچر ہے کہ جب اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو وہ خود کو افضل و اعلیٰ، برتر، دوسروں سے بلند و بالا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ خالق کائنات کی جو مخلوق ہے وہ برابر ہے، اور وہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کے دل کے اندر اس کے حوالے سے کچھ تحفظات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر اس سے بچنا چاہیے۔ خالق کائنات کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اس حوالے سے ہم علماء و مشائخ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں پیر صاحب؟ تکبر کرنا، یہ تکبر ہے کیا، اور پھر اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ جو آپ نے موضوع زیر بحث لا رہے ہیں، ایک تو میں تھوڑا سا آپ نے ایک بات کی ہے اس کی اصلاح کر دوں کہ جی ساری مخلوقات برابر ہے۔ یہ برابری نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر درجے رکھے ہیں جی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ترین ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ پھر اس مخلوقات میں مختلف اور مخلوقات ہیں، انبیاء کی جماعت بھی ہے، صدیقین کی بھی ہے، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اتقیاء، اذکیاء، صلحاء، یہ سارے طبقے ہیں اس کے اندر۔ انسان ایک ہے، انسانیت کے اندر پھر مختلف طبقات ہیں، ان کے اندر انسان کے اندر درجات ہیں۔ کون انسان ہے کہ انسان کے اندر بھی انسان ہے،
اور ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ نے ایک شیطان کو بھی بنایا ہے جو انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب حضور نے فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جس کو میں نے مومن بنا لیا ہے۔ جی بات جو آپ غرور اور تکبر کی بات کرتے ہیں، یہ تکبر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ متکبر جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور اگر یہ صفت انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، پھر اس کا مقام ابا واستکبر وکان من الکافرین میں ہو جاتا ہے کہ انسان ایک تو ڈائریکٹ ہی انکار کر کے کفر میں چلا جاتا ہے، ایک ایمان میں بھی رہتا ہے اور اس صفت کو بھی اپنے اندر پیدا رکھتا ہے، لیکن یہ صفت بیسیکلی سب سے پہلے انکار کیا، ابا واستکبر اور تکبر کیا، یہ سب سے پہلے یہ شیطان کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، کہ انسان شیطان نے سب سے پہلے انکار کیا، جب فرمایا گیا کہ سجدہ کرو میرے آدم علیہ السلام کو تو اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد تکبر کیا، کہا میں بہتر ہوں، یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ وہی بات آ گئی کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ جب انسان ایک اندر اپنے اندر یہ ایک چیز پیدا کر لے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تم کون ہوتے ہو کہ جو تم یہ کہو دعویٰ کرو کہ میں بہتر ہوں؟ جی بہتر تو وہ ہے جس کو اللہ بہتر بنا دے، جو اللہ کے قرب میں آ جائے، اللہ اسے کہے کہ تو میرے قریب ہے، اللہ کہے کہ تو تقوی میں اعلیٰ ہے، اللہ کہے کہ تیرا مقام اور عظمت میں نے بہت بلند کر دی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں؟ تو یہ سب سے پہلے یہ علامات شیطان کے اندر پائی گئیں کہ اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ متکبر اللہ کی صفت ہے، جی انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کے اندر ایک عاجزی ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج اللہ کے حضور میں گئے تو یہ سوال کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالک میں وہ چیز تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، وہ عاجزی ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں عاجزی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جو رات تھی تو اس وقت یہ عرض کی، یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ کسی مسئلے کا شکار ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر فیل کرتے ہیں یا آپ کے اعزاء و اقربا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کو کسی بھی تکلیف کا سامنا ہے، جادو ٹونے کا اثر جس طرح ہوتا ہے، پھر کاروباری معاملات کے اندر بندش ہوتی ہے، اچھے اور مناسب رشتے نہیں آ رہے ہوتے، تو ان تمام تر صورتوں کے اندر پھر سر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، یا ویسے ہی لوگ ایک عجیب و غریب کیفیات کے اندر رہتے ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ ریئلائز نہیں کر پاتے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہے، تو یہ ساری کیفیات کے اندر آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کو مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہمارے جو ہے وہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹی وی کی سکرین پر، آپ وہاں سے نمبر لیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ بتائیے کہ غرور و تکبر کی قرآن و حدیث کے اندر کیا مذمت ہے، اور غرور و تکبر کہتے کس کو ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قبلہ شاہ صاحب ابھی پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ متکبر یہ اللہ کی صفت ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو جب انسان اللہ کی خالق کی صفت کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ذات کو اس سے متصف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ انسان جو ہے یہ بڑا کمزور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے ایک نہیں متعدد مقامات پر تکبر کے حوالہ سے مذمت جو ہے اس کو بڑے کھلے اور واضح انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابھی حضرت صاحب نے پیر صاحب نے ہماری توجہ دلائی شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف۔ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ جب اس کو کہا گیا، فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، اس نے کہا، اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اوپر سے پھینکو نیچے جاتی ہے، آگ نیچے سے جلاؤ اوپر جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط منہا، نکل جا تو ہماری اس جنت سے، ہم تجھے نکالتے ہیں اور تجھے تکبر کی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گراتے ہیں۔ اب وہ ذلت اور رسوائی کے ایسے گڑھے میں گرا ہے کہ صبح قیامت تک آپ دیکھیے ہر برائی کرنے والا گنہگار، ہر اللہ رب العزت کی بارگاہ کا نافرمان اپنی اس برائی اور اپنے اس گناہ کی جو تعلق ہے وہ ابلیس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جی وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس مردود نے مجھ سے یہ کروا دیا۔ اب اس کے مردود ہونے کی وجہ اس کا تکبر تھا، اس کے اندر جو اپنی ذات کا ایک اس خود پسندی تھی کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ برائی ہمارے اندر علم کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، یہ برائی ہمارے اندر خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، یہ بیماری ہمارے اندر مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ کاروبار میں اچھے ہونے کی وجہ سے بھی ہم میں آ جاتی ہے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے بھی ہم میں آ جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری روح کو اور ہماری جو اندر کا جسمانی نظام ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا، میں اسی کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جی بعض بیماریاں ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بعض بیماریاں ہماری روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا، دوسروں کو کم تر جاننا، حقیر جاننا، یہ بھی دراصل روح کی بیماری ہے۔ جب یہ روح کو متاثر کرتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس سے برتر کوئی نہیں ہے، اور اس کی بہترین مثال جو قرآن مجید نے ہمیں دی وہ نمرود کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید پیش کی اور اس کو کہا کہ تو اللہ رب العزت کی توحید کو مان، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے بادشاہی دی تھی لیکن وہ میری ذات کے بارے میں لڑ پڑا ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، اس نے کہا کون ہے تیرا رب؟ فرمایا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، سبحان اللہ، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو بلایا، اسے رہا کر دیا اور پاس ایک بے گناہ بندہ جو کھڑا تھا اس کی گردن اڑا دی۔ جی اب یہ جو دلیل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے جواب میں یہ بچکانہ حرکت تھی، بالکل، یہ ایک انتہائی فضول حرکت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اب اس کو میں نے کیسے لاجواب کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال، اگلی بات کی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا رب ہے سورج مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر، فبہت الذی کفر۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ کافر کے ہوش اڑ گئے، اور وہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے، جس تکبر میں سلطنت کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے خدا سمجھ لیا تھا، جب اس کے ہوش اڑے وہ دشمنی پہ اتر آیا۔ پھر مختصر کرتے ہوئے بات کہ اللہ رب العزت سے دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جب مچھروں کا عذاب اس کی طرف
متوجہ کیا، اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیجا، مچھر آئے اور اتنے مچھر آئے، تفسیر خازن میں لکھا کہ آسمان اور سارا ڈھک گیا، نیچے سے نظر نہیں آتا تھا اور سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ نمرود کی ساری فوج کے جسموں کو انہوں نے کھا لیا مچھروں نے، اور ایک مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور 400 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں، جب اس کا دماغ کھاتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اپنے ہی اس کے ماننے والے جن کے لیے وہ خدا تھا اس کو ڈنڈے اور جوتے سر پہ برساتے تھے، اور جب تک وہ ڈنڈے اور جوتے برستے تھے مچھر ایک سائیڈ پہ ریسٹ کرتا تھا، اس کو سکون رہتا تھا۔ تو یہ تکبر کا انجام ہے جو ہمارے سامنے آیا کہ 400 سال تک خدائی دعویٰ کرنے والا اپنی ہی نام نہاد مخلوق کے ہاتھوں سے جوتے اور ڈنڈے اپنے سر پہ کھاتا رہا۔ اس لیے تکبر ایک بیماری ہے جس سے بچنا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے لگ گئی ہے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے اور اپنی اس بیماری کا علاج کروانا ہے۔ اگر یہ بیماری لگی رہی تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ رسوا کرے گی، یہ انسان کو ذلت کے گڑھوں میں گراتی ہے، یہ انسان کو تنہائیوں میں یہ دھکیل دیتی ہے، انسان ایک دنیا سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو اچھا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیے کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی جناب والا عالم ہے، کوئی پیر ہے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے، دروازہ خود نہیں کھولتا، کوئی آئے میرے لیے دروازہ کھولے۔ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا، انہیں اپنے سے کم تر جانا، کہ وہ ڈرائیور اترے گاڑی سے، وہ آئے اور آپ کے لیے دروازہ کھولے، آپ اپنے لیے ایک دروازہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس بیماری سے بچیے اور کوشش کیجئے کہ اس بیماری کا علاج کروائیے اگر کسی بھی درجے میں آپ کو یہ لاحق ہو چکی ہے تو۔ بڑا خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ناظرین، آپ گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں، ساتھ ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی فیل کر رہے ہیں، ہمارا نمبر آپ کے ٹی وی کی سکرین پر چل رہا ہے، وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور فون اٹھائیے، اور پھر پیر صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، ہم ان کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز خالق کائنات اپنے حکم سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ پیر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ پیر صاحب، جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ علماء ہیں یا آفیسر ہیں، تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ کے ساتھ اسلام لینا ہے، لیکن کچھ ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ تو بڑا پرتپاک طریقے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف ایک ہاتھ سے اسلام لیا جاتا ہے، بلکہ دو ہاتھ بھی پورا نہیں دیا جاتا۔ تو ایسی صورت کے اندر یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں کہ لوگوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی کیا اصلاح فرماتے ہیں کہ کس طرح ہمیں لوگوں سے ملنا چاہیے، کس طرح ہماری لوگوں کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے؟ اصل میں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا کچھ تعلق انسان کی نیت کے ساتھ بھی ہے۔ ایک طرف اگر تکبر کی علامت پائی جا رہی ہے تو دوسری طرف ممکن ہے کہ خوشامد کی علامت پائی جا رہی ہو۔ بے شک ایک کی نیت یہ ہے کہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہو، اس کو غریب سمجھ رہا ہو، اس کو مفلس سمجھ رہا ہو، یا اپنا اس کو سبارڈینیٹر یا ماتحت یا کسی بھی زمرے میں لا رہا ہو، تو اس کے مائنڈ میں نیت میں یہ ہو کہ اب میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا آفیسر ہوں، یا میں وزیر مشیر ہوں، تو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ وہ اس حساب سے وہ اس کے ساتھ وہ سلام بھی لے رہا ہے، وہ ہاتھ بھی ملا رہا ہے، وہ اسے مل بھی رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اگر واقعی اسی کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ جو وہ بہتر سمجھ رہا ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جھک کے بیچارہ سلام بھی کرے گا، دو ہاتھوں سے ملے گا، آگے سے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لے گا، اور وہ عاجزی کے ساتھ وہ ایک خوشامد کے زمرے میں بھی آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، انسان کو اگر اللہ نے عزت دی ہے، انسان کو اگر اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کسی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، یہ مالک کا نظام ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کو کوئی 4 ہاتھ لگے ہوئے ہیں، 4 آنکھیں ہیں وہ، اور باقی جو اس کے سامنے اس کی رعایا بیٹھی ہوئی ہے ان کے بیچاروں کے 2 ہاتھ ہیں، ان کی 2 آنکھیں، یہ نہیں ہے۔ ہے وہ بھی انسان، ہے وہ بھی انسان۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طرف نمرود تھا، وہ بھی انسان تھے، ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن ایک انسانوں میں اعلیٰ انسان تھا، بے شک۔ ایک غرور اور تکبر کی جو ہے وہ اس میں علامت اس کے اندر پائی جا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، وہ رب کے برابر اپنے آپ کو بنا رہا تھا، دوسرا رب کا اپنے آپ کو بندہ تسلیم کر رہا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ نے ہی سب کچھ عطا کیا ہے۔ بے شک۔ اگر کسی کو کسی مقام کو اسٹیج دی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے، کسی کو امیر بنا دیا تو اللہ، کیونکہ اللہ نے نظام تو چلانا ہے۔ اگر سارے ایکول لوگ ہو جاتے تو پتہ نہیں کہ وہ نظام کیسے چلتا، لیکن رب بہتر جانتا ہے۔ رب نے نظام چلانا ہے کہ ایک کو اوپر بٹھا دیا، ایک کو نیچے بٹھا دیا، ایک کو دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، ایک سے اللہ تعالیٰ لے کے آزما رہا ہے۔ ہیں دونوں آزمائش میں، جس کو دیا ہے اسے بھی آزما رہا ہے کہ میں نے دیا ہے تمہیں یہ عظمت، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ میں نے دولت، یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، میں تیری آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیچارہ فقیر ہے، وہ مانگ رہا ہے، وہ در بدر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لے کے اس سے آزما رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ سب حاکموں کے اوپر وہ حاکم ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہمارے سامنے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے فاصلہ ضرور ہے، ٹھیک ہے درمیان میں تفریق ضرور ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو کوئی نہ کوئی صلاحیت تو آپ کے اندر ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے۔ ایک دوسرے کو اگر اللہ نے نیچے بٹھا دیا ہے تو صاف ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بٹھا دیا ہے، لیکن وہ مالک کا نظام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب میں اوپر والی کرسی میں ہوں تو میں سے اعلیٰ ہوں، میں سے افضل ہوں۔ افضل انسانوں کی صف میں وہی ہے کہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نزدیک وہ بہتر ہے۔ یہاں پر ہم قطع کلامی کی معذرت، یہاں پر ہم جا رہے ہیں چورے کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے اندر لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اخلاقی روحانی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے تربیت کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کرام سے جو ہماری روحانی تربیت ہو سکے، ہماری اخلاقی تربیت ہو سکے، اس حوالے سے بھی ہم ان کی آراء لیتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک بہت کامن بیماری ہے، بڑے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہم علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں عبداللہ ثاقب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ تکبر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کہ وہ کیسے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر انسان اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتا ہے؟ بنیادی طور پر تو قبلہ شاہ صاحب جیسے ابھی پیر صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے ہماری کہ انسان جب اسلام سے دور ہوتا ہے، جی، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس قسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسان کی جب صحت خراب ہوتی ہے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی بد پرہیزی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بے اعتدالی اس کے
کھانے میں، اس کے نظام زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جسمانی طور پر وہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے تو یقیناً پھر آپ کو روح کی بیماریاں جو ہیں وہ لگتی چلی جاتی ہیں۔ اور قبلہ نے جس طرح ہماری توجہ دلائی دوسرے پہلو کی طرف، یہ فائدہ ہوتا ہے سینئر احباب کا کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی وہ تربیت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے دوسرے پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ یقیناً اس میں جب ایک سائیڈ جو ہے اس میں ہم تکبر کی برائی دیکھتے ہیں تو دوسری طرف وہ بیماری خوشامد جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اتنی ہی ناپسند کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تکبر کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب اس کے لگنے کی جو وجوہات ہیں، ایک تو بنیادی وجہ ہے دین سے ناواقفیت، دوسرا پھر اسباب جو اس کے ہوتے ہیں، ان اسباب میں نے جیسے پچھلے سوال میں عرض کیا کہ اللہ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو اللہ کوئی ہنر دیتا ہے، کوئی سکل دیتا ہے، کوئی صلاحیت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کوئی مقام دے دیتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دیتا ہے، اولاد کی کثرت عطا کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی نعمتوں کی فراوانی عطا کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں، وہ سکل نہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے شعوری یا لا شعوری طور پہ۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس چیز میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیماری میں گر جاتا ہے، اور پھر یہ بیماری اس قدر پھیل جاتی ہے، اس قدر سرایت کر جاتی ہے اس کے ذہن میں، اس کے مزاج میں، کہ پھر جب تک کوئی کامل اللہ والا اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا وہ اس بیماری میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ بہت سے علم والے ہم نے دیکھے جو اس بیماری کی وجہ سے، بہت سے دولت والے اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے ذلت کی موت مر کے گئے۔ قارون کا جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ امتی ہے اور یہ توریت کے حافظ تھے، یہ عالم تھے، بڑے متقی تھے، بڑے نیک تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو دولت کی فراوانی دی، ان کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا، تکبر نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب یہی قارون انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اس کو بری لگتی تھی، جب لوگوں کا سمجھانا نصیحت کرنا اس کو چبھتا تھا اور یہ ان سے لڑتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم زکوٰۃ دو، تو یہ کہنے لگا کہ محنت کر کے کمائے، میں اپنی محنت کی کمائی کو کیوں دوسروں پہ لٹاؤں۔ تو جب اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو تکبر کی وجہ سے اس نے بگاڑا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ ہمارے لیے در حقیقت اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ قرآن مجید برہان رشید جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو عبرت دلانے کے لیے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قارون زمین میں دھنس گیا اپنے مال کے سمیت، اس کا مال، اس کی بڑائی، اس کا تکبر، اس کا غرور اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تو در حقیقت یہ بیماری انسان کو ذلت کے گڑھوں میں گراتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا بنتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی قبلہ شاہ جی یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ وہ انسان تنہائی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دوست اس کو چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد بھی اس سے دور ہونے لگ پڑتی ہے، اس کے قریبی رشتے اس کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ یعنی کہ انسان بندہ کو لگ اللہ جائے سے بھی دور ہوتا نہ ہے، رب کی بارگاہ کے قریب رہتا ہے نہ رب کی مخلوق کے قریب رہتا نہ ہے۔ مخلوق کے قریب رہتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ وضاحت فرما رہے تھے۔ پھر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ ایک خوش آمد ہوتا ہے جو چھوٹا شخص ہوتا ہے، جو جونیئر ہوتا ہے، وہ بڑے کے سامنے اگر ملتا ہے تو اس کا یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ خوش آمد کے ذریعے میں آتا ہے۔ ایک اور بھی اگر ہم دیکھیں ایک پہلو کہ جس طرح استاذ اور شاگرد کا تعلق ہے، پھر اس طرح والدین کا تعلق ہے، تو اس کے اندر یہ ادب و احترام کے ساتھ آنا، والدین کے پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا، پھر اسی طرح اساتذہ کرام کے ہاتھ پاؤں چومنا، اس کی میرے خیال سے بڑی فضیلت ہوگی اور یہ ادب کے زمرے میں آتا ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت اورنگ آبادی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انڈیا کے، تو نظام الدین اورنگ آبادی ان کا نام ہے، تو وہ حضرت شاہ کلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف تلمذ طے کر رہے تھے۔ تو وہاں پر آپ کمرے سے باہر نکلے تو جو شاہ نظام الدین تھے انہوں نے آپ کو جوتا پہنایا
تو جب جوتا پہنایا تو آپ کو اتنی ادا اچھی لگی، آپ نے پوچھا کہ بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں باطنیت کی طرف جانا چاہیے، تمہیں روحانیت کے اندر، تصوف کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ تو آپ کے سپرد ہے، آپ جس طرح مرضی لے جائیں۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی صحبت کے اندر رکھا اور پھر اللہ کا ذکر کروایا، تو اس کے بعد وہ زمانے کے بہت بڑے ولی اور 1 لاکھ سے زائد ان کے مرید تھے۔ تو پھر سب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ جو ادب و احترام کا، یا ان کے پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا، اس حوالے سے آپ ناظرین کو کیا فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اصل میں قبلہ شاہ صاحب آپ ایک نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہر چیز کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ اگر کوئی ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لے رہا ہے یا بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ وہ تکبر کر رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں لوگ اتنے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن عاجزی ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے۔ اصل کام تو نیت پہ چل رہا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں ایسے، جب اس کی نیت کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں ایسے بہتر ہوں، اس کی مجبوری ہے میرے ساتھ آنا۔ اسی طرح خوش آمد ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جھک کے ملنے والا اس کی خوش آمد کر رہا ہو، نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا ہو وہ احترام کے ساتھ مل رہا ہو، وہ ادب کے ساتھ مل رہا ہو۔ دیکھو بندہ اگر کوئی سبارڈینیٹر ہے، کوئی ماتحت کسی کے کام کر رہا ہے، تو وہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ میں بھی آ رہا ہے کہ جیسے اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اب وہ احترام کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اس کا احترام کرے، ڈیو رسپیکٹ کرے کہ وہ اپنے باس کے پاس آ رہا ہے، احترام کے ساتھ ملے گا، ضروری نہیں کہ خوشامد ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں اس میں یہ بات بھی ایک بات میں قبلہ ایک مسئلے کی بات بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ شاگرد اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے، لیکن اگر استاد آتا ہے اپنی کلاس میں اور اس کی نیت میں یہ بات ہو کہ سارے سٹوڈنٹ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تکبر کی علامت آ جائے گی۔ استاد دل میں سوچے کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ کھلا ہو، میرے آنے سے پہلے کرسی صاف ہو، میرے آنے سے پہلے ٹیبل صاف ہو، میرے آنے سے پہلے بچے جو ہیں وہ سارے سٹینڈ بائی کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن شاگرد کے دل میں اس کا ڈیو رسپیکٹ کہ وہ احترام کرے استاد کا، چاہے وہ کھڑا ہو کے کرے چاہے وہ بیٹھ کے کرے، محبت اور عقیدت احترام وہ تو انسان کے دل کے اندر ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا مقام ہے۔ ماں باپ کے سامنے آپ اولاد کی بات کر رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ چومنا، یا آپ مسئلہ اگر آپ پڑھیں، ماشاءاللہ آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، تو اولاد ماں باپ کے سامنے اس طرح ان کی کنڈیشن ہے جس طرح ایک نوکر کی کنڈیشن اپنے آقا کے سامنے ہے، کہ جس طرح نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے کہ میرا آقا کب مجھے حکم فرمائے اور میں اس کے حکم کا پابند ہوں، فوری میں کام کروں، اولاد بھی سیم ہے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ پیر صاحب آپ نے وضاحت فرما دی۔ اصل میں یہ سوال اس لیے رکھا کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ دونوں کو مکس کر لیتے ہیں، کہ خود جس طرح آپ نے وضاحت بالکل کر دی ہے، اور میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ جو ناظرین ہمارے ہیں ان کو واضح ہو جائے کہ ادب اور خوش آمد کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، اور وہ نیت جس طرح آپ نے اس کی طرف بھی وضاحت فرما دی۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہمارا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر۔ پیر صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے پروگرام کو حاضرین ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں،
پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ہماری پوری ٹیم چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہمارے چیئرمین تک، سب کو پروردگار عالم صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں ہے۔ پروردگار عالم دنیا بھی ہمارے لیے بہتر فرما، آخرت بھی ہمارے لیے بہتر فرما، اور پورا دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔